السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ زندگی کے سفر میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان اپنے دل کے قریب ترین رشتوں، خوابوں یا آسائشوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کبھی وہ محبت ہاتھ سے نکل جاتی ہے جسے ہم ہمیشہ کے لیے پانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی وہ نوکری ختم ہو جاتی ہے جس پر ہمیں فخر ہوتا ہے، یا وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم نے برسوں محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں دل ٹوٹتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور انسان یہ سوال کرنے لگتا ہے، یا اللہ، آخر مجھ سے کیوں؟ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی چیز کو بندے سے چھینتا نہیں ہے جب تک وہ اس کے لیے کچھ بہتر نہ لکھ چکا ہو۔ ہم انسان محدود علم رکھتے ہیں، ہماری نگاہ صرف قریب کو دیکھتی ہے، جبکہ اللہ کی نگاہ باطن اور دور تک دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت دراصل زندگی کا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ جب کوئی چیز یا شخص تم سے دور ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ نقصان ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اللہ کی حکمت ایسی ہے جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہے۔ وہ وہی دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آنے والا خطرہ، آنے والی آزمائش یا وہ گناہ جس میں ہم پھنسنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چھن جانا سزا ہے، مگر دراصل یہ سنوارنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمانے کے لیے کبھی ان سے وہ چیزیں لیتا ہے جس سے وہ دل لگاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، مال و جان سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نقصان ہمیشہ آزمائش کا حصہ ہے، لیکن صبر کرنے والا بندہ دراصل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ جب چھینتا ہے تو اس کے پیچھے محبت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بندہ شاید اس چیز میں کھو کر اپنی آخرت بھول جائے۔ آپ نے کیا کر رکھنا ہے کہ آپ نے صرف توکل رکھنا ہے اس ذات کے اوپر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور ہم اپنی مثالوں سے بھی، زندگی کی مثالوں سے اور ہمارے دین میں جو مثالیں بتائی گئی ہیں ان سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا اس چیز پر یقین اور مکمل ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ لیتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی کو دیکھیں، انہیں بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا، جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن کیا ہوا کہ یہی راستہ تھا جس نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ یہ ان کا صبر تھا۔ اگر وہ اپنے والد کے پاس ہی رہتے تو کیا وہ مقام حاصل کر پاتے؟ نہیں۔ اللہ نے ان سے وقتی طور پر سب کچھ چھینا، مگر انجام میں عزت، اقتدار اور نبوت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب کی آزمائش دیکھیں، دولت، اولاد، صحت، سب کچھ چھن گیا، مگر ان کا صبر ایسا تھا کہ اللہ نے نہ صرف سب کچھ واپس دیا بلکہ پہلے سے زیادہ نوازا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھن جانا دراصل اللہ کی رحمت کے ایک نئے دروازے کی چابی ہوتا ہے، صرف آپ نے یقین رکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ، بچپن میں ماں سے جدا ہونا کیسا کربناک لمحہ ہوتا ہے، مگر وہ جدائی اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ تھا۔ یہی تو اللہ کی حکمت ہے، وہ چھن کر بچاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی شخص کو تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہے تاکہ تمہیں تنہائی میں اپنے قریب کر سکے۔ وہ نوکری چھن جاتی ہے تاکہ تم حرام سے بچ سکو،
وہ محبت ختم ہو جاتی ہے تاکہ تمہارا دل اللہ کے لیے دھڑکے، وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل سکیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ سب کچھ پا لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھے چاہے سب کچھ کھو دے، اور یہی توکل ہے۔ اکثر اللہ تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے خاموشی ہی سے چیزیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ برا ہوا، مگر حقیقت میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ماں بچے کے ہاتھ سے چھری چھین لے، بچہ رونے لگے، ناراض ہوگا، مگر ماں جانتی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچا رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تمہارے دل کی خواہش تم سے چھین لیتا ہے تاکہ تمہیں بچا سکے۔ صرف اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا، مگر وہ ہمیشہ بہترین کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ بے شک میرے رب کی تدبیر بہت لطیف ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، چاہے تمہیں وہ لمحے میں سمجھ نہ آئے۔ جب کچھ تمہارے مطابق نہ ہو رہا ہو تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ تمہارے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آزمائش دراصل اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ صبر کے بعد جو راحت آتی ہے وہ بے مثال ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 مرتبہ۔ یعنی کہ آسانی کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، یعنی اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ آج کی زندگی کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ہمارے ارد گرد بے شمار مثالیں ہیں۔ کسی کی نوکری گئی تو نئی نوکری میں سکون اور عزت ملی، کسی کا رشتہ ٹوٹا تو بعد میں بہتر زندگی ملی، کسی کا کاروبار ختم ہوا تو اللہ نے نئی راہیں کھول دیں۔ لیکن اس وقت جب وہ چیز چھنتی ہے دل ٹوٹتا ہے، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے اللہ نے بچایا تھا، نقصان نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص موقع یا چیز تم سے چلی گئی ہے تو یقین رکھو کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی، اللہ نے اسے بہتر کسی اور چیز کی تیاری کی ہے۔ تمہارے دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور یقین مانے کہ جب آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا نا، اس آزمائش کا، اس صبر کا، تو آپ کہیں گے کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، یعنی وہ اجر اتنا زیادہ ہے آخرت میں۔ لہٰذا اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ ظالم نہیں ہے، وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی آس سنتا ہے، تمہارے صبر کو نوٹ کرتا ہے، مگر اس کا وقت، اس کا طریقہ اور اس کا پلان تمہارے تصور سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، چاہے حالات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور سب سے بلند درجہ ایمان کا وہ ہے جب بندہ نقصان کے وقت بھی کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر پردہ ہٹ جائے اور میں اللہ کے فیصلے دیکھ لوں تو میں وہی چاہوں گا جو اللہ نے میرے لیے چاہا۔ یہی ایمان کی معراج ہے، جب تم اپنے خوابوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرو۔ اگر آج تمہارے دل میں درد ہے، اگر تم نے کچھ کھو دیا ہے، اگر تمہاری دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو رک جاؤ اور ایک لمحے کو سوچو، شاید اللہ تمہیں بچا رہا ہے، شاید وہ تمہیں کسی ایسی آزمائش سے دوچار کر رہا ہے جس میں تم گر سکتے تھے اور اس سے تمہیں دور کر رہا ہے، شاید وہ تمہیں اپنی محبت کے زیادہ قریب لانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تم سے چھینتا نہیں بلکہ تمہیں سنوارتا ہے۔ جب وہ لیتا ہے تو دینے کے لیے لیتا ہے، جب وہ تمہیں اکیلا کرتا ہے تو دراصل تمہیں اپنے قریب میں لاتا ہے۔
اور جب وہ تمہارا دل توڑتا ہے تو وہ خود اسے جوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لہٰذا صبر کرو، یقین رکھو اور دعا جاری رکھو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب اللہ تمہیں چھین لیتا ہے تو دراصل وہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے یقین، صبر اور توکل کا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ بھی زندگی میں ہوتا ہے وہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس یقین کی دولت سے مالا مال کریں۔ آمین ثم آمین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔